میر مجلس ایک قرارداد پیش کریں گے۔ توجہ کیجئے گا، بس مختصر لمحات ہیں، دعا ہوگی، دعا کے بغیر کوئی نہ جائے، بعد میں لنگر بھی ہوگا اور ایک اہم قرارداد ہوگی۔ اب میں ضلع ننکانہ کی ختم نبوت کے کوارڈینیٹر تو وہ حاجی عبدالحمید رحمانی صاحب ہیں، یہ اپنا اظہار خیال کریں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ میں ننکانہ صاحب کی طرف سے، اپنے آئے ہوئے ساتھیوں کی طرف سے، بدیع الزمان صاحب اور مڑ بلوچاں کے تمام ورکر، کارکن، قائدین اور جو یہاں تشریف لائے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مجھے وہ بات یاد آ گئی کہ جب کبھی جناب نگر اب ہے، پہلے ربوہ تھا، اس کانفرنس میں جایا کرتے تھے تو وہاں میں نے ایک دعا کی تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کہ یا اللہ، ننکانہ کا نام سکھوں کے نام سے مشہور ہے، اس کا نام ختم نبوت کے نام سے مشہور کر دے۔ تو وہ منظور ہو گئی، قبول ہوئی، ساری دنیا میں ننکانہ کا نام آیا اور ہمارا نام دشمن دین اور دشمن نبی کریم کی زبان اقدس سے زون نکلا کہ ہم سب کا نام لے کے ہمیں گالیاں دیا کرتا تھا۔ وہ ہمارے لیے اعزاز تھا، بلکہ تمغہ تھا یہ۔ اور اس کے بعد ننکانہ کو ایک اعزاز ملا، شیخو پورہ بھی بیچ میں شامل ہے، کہ وہاں ختم نبوت کا پہلا شہید محمد مالک شہید، جس نے اپنی جان آفریں کے سپرد کر دی۔ یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی تو کوئی بات نہیں، جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی۔ بات لمبی نہیں کرتا کیونکہ قائدین کے بعد میرا بولنا کچھ طریقے رسم کے خلاف ہے، ویسے بھی معمول نہیں ہے۔ بہرحال قرارداد پیش کرنی ہے، وہ قرارداد پہ اس لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ ننکانہ صاحب میں چار چک قریب ہے شاہ کوٹ روڈ پہ، وہاں جناب محمد مالک شہید، ایک بچہ نوعمر، تقریباً 6 ماہ سے جماعت کے ساتھ وابستگی اس کی ہوئی تھی۔ جناب حضرت احمد رضا خان بریلوی صاحب کا فتویٰ وہاں لگایا گیا، قادیانیوں نے اس کو پھاڑا، اس کو مسئلہ بے حرمتی کی، جس پہ کافی مواد قرآن کریم کی آیات اور حدیث مبارکہ لکھی ہوئی تھیں۔ تو وہ ہمارا جماعت کے پاس آیا، ہم نے وہ 295C کا پرچہ کروا دیا 6 قادیانیوں کے خلاف۔ اور وہ محمد مالک، غازی محمد مالک شہید جو تھا، وہ بڑا پیش تھا، بڑا جذباتی تھا اور بہت ہی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتا تھا۔ ہر تاریخ پہ تفتیش کے لیے اپنے ساتھیوں کو لے کے آتا تھا، لیکن جیسے کہ روایتی ہماری پاکستان کی پولیس، اللہ ماشاءاللہ کہہ دیتا ہوں، اچھے لوگ بھی ہیں اس میں، لیکن کالی بھیڑیں بہت ہیں، انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی۔ پرچہ تو درج ہو گیا، لیکن تفتیش میں آ کے انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ ایک رانا، کیا نام تھا جی اس کا،
رانا منور تفتیشی تھا، ایک رضاکار حسین کہتا اپنے کو، وہ ایس ایچ او تھا، اور ایک ڈی پی او وہ وہاں ہے، یہ سب جو تھے انہوں نے کوئی توجہ نہ دی۔ 3 ماہ تقریباً گزر گئے، ایک آدمی پکڑا گیا، وہ اچانک قابو آ گیا، اس کو جیل بھیج دیا، باقی کے لیے کوشش نہیں کرتے تھے اور اس کیس کو کسی اور طرف ڈالنا چاہتے تھے۔ ہم بار بار جاتے تھے، مالک شہید ہمارے ساتھ جاتا تھا، انہوں نے کہا کہ مجھے خطرہ ہے کہ یہ مرزائی مجھے مار دیں گے، اس لیے آپ اس کیس کو کسی طرف لگائیں، لیکن انہوں نے کچھ نہ کیا۔ 3 ماہ تک ایسے ہی کام چلتا رہا، اور 3 ماہ کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ہم نے جب رٹ کر دی تو مجبوراً انہوں نے ان کو کہا باقی 5 ملزموں کو کہ آپ ضمانت کروا لیں۔ انہوں نے ضمانت کروا لی، لیکن پھر انہوں نے ان کا جیسے کہ ہے کہ کافی رشوت لے کر ان کو کہا کہ آپ ایسا کریں کہ آپ اپنی ضمانتیں واپس لے لیں، ہم آپ کو گرفتار نہیں کریں گے، تو آپ اپنے گاؤں میں چلے جائیں۔ انہوں نے ضمانتیں واپس لے لیں۔ عام آدمی سمجھتا ہے کہ جو ہی ضمانتیں واپس لیتا ہے اس کا مطلب ضمانتیں منسوخ ہو جاتی ہیں، انہیں گرفتار کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن کوئی پولیس والا سیشن کی عدالت میں نہ پہنچا، وہاں نہ پہنچا جج کی عدالت میں، وہ مفرور ہو گئے اور جاتے ہی دوسرے دن انہوں نے یہ کارروائی کر دی۔ ہم نے وہ بھی پرچہ کروایا، اس پہ بھی آج تک کوئی کارروائی نہیں ہو رہی، اس کیس کو کسی دوسری طرف ڈال رہے ہیں جس کا تعلق محمد مالک شہید کا اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے، کسی تیسرے آدمی کو پکڑا ہے اور اس کے ساتھ ڈال کر وہاں کچھ ایسے گول بول چکر کر رہے ہیں، اور اس پہ ڈال جج صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ہمارے دانشور بھی تشریف فرما ہیں، انہوں نے اس کو کسی اور طرف ڈال رہے ہیں۔ لیکن میں ان کو بتا دوں وما کروا ما کر اللہ واللہ خیر الماکرین، ارے تم بھی تدبیریں کرتے ہو، میرا اللہ بھی تدبیریں کرتا ہے، میرے اللہ کی تدبیریں تمہاری تدبیروں سے بہتر ہے، تم اپنے جال میں خود ہی پھنس جاؤ گے۔ ہم نے ننکانے میں احتجاج کیا، لاہور میں احتجاج کیا، کل ہم پھر جا رہے ہیں لاہور پریس کلب کے سامنے احتجاج کریں گے، پریس کانفرنس کریں گے، وہاں اس پہ بہت ساری خبریں ہوئیں، بہت کچھ ہوا، لیکن ہمارے علاقے کی پولیس ٹس سے مس نہیں ہو رہی۔ اور ہم نے شریف برادران، شریف زادوں کو، میں ان کو شریف زادے کہوں گا، جو 8 سال سعودی عرب میں حضور نبی کی سب سے دعویٰ کرتے ہیں کہ قدموں میں رہ کے آئے ہیں، ان سے بھی اپیل کی ہے کہ 4 سال کی بچی، 5 سال کی بچی، کسی پہ ظلم ہوتا ہے، کسی عورت پہ ظلم ہوتا ہے تو تم بھاگے ہوئے جاتے ہو وہاں، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، اس کو 10 لاکھ کا 5 لاکھ کا چیک دے کے آتے ہو، اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہو، ان کے لواحقین کو دلاسا دیتے ہو۔ یہاں نبی کی حرمت پہ بات ہو رہی ہے، ناموس رسالت پہ ہاتھ ڈالا ہے ڈاکوؤں نے، اور آپ کو توفیق نہیں شریف زادوں کو، شریف برادران کو، شریف کے بیٹوں کو توفیق نہیں دی کہ یہاں 4 چک میں آ جائیں، ان کو کم از کم دلاسا دیں۔ نہیں، ہم نے اپیل کی ہے، اخباروں کیا ہے، اس مجمع کے ذریعے پھر اپیل کرتا ہوں شریف زادوں سے، مالک تیرے خون سے انقلاب آئے گا، مالک تیرے خون سے انقلاب آئے گا، مالک تیرے خون سے انقلاب آئے گا، کہ شریف برادران آؤ 4 چک میں، وہاں دیکھو کہ کیا ظلم ہوا ہے، نبی کی نبوت پہ، ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑ رہا ہے، ناموس رسالت کو پامال کیا جا رہا ہے، لیکن آپ کو جوں تک نہیں لگتی۔ وہاں 8 سال آپ رہ کے آئے ہیں، انہی کے صدقے میں پھر آپ پاکستان میں آئے، کچھ خدا کا خیال خوف کرو اور یہاں آؤ اور دیکھو۔ لیکن ایک خوشی مجھے یہاں دیکھ کے ہوئی ہے، بہت خوشی ہوئی ہے کہ بدیع الزمان، جس کو میں کہوں گا کہ جیسے نبی کریم رؤوف الرحیم خاتم الانبیاء مرسلین نے دعا کی تھی، یا اللہ دونوں عمر بن الخطاب اور یا دوسرے عمر میں سے مجھے ایک دے دے جو تجھے پسند ہے، تو بہتر سمجھتا ہے، غیب جانتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں عمر بن الخطاب دے دیا تھا۔ اس علاقوں میں
عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے خادموں کی خاک پائے ایک بدیع الزمان کی صورت میں آپ کو دے دی. میں کوئی ایسے مجذوب کی باتیں نہیں کر رہا، مجھے بھی 35 سال ہو گئے یہ کام کرتے ہوئے، اور آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے خادموں کی خاک پائے آپ کو مل گئی ہے. آپ اس کی قدر کریں. اور پھر میں آج جو خوش ہوا ہوں کہ سیکنڈ ڈیفنس لائن اور یہاں تھرڈ ڈیفنس لائن بھی تیار ہے. مایوس ہوا کرتا تھا لیکن آج خوش ہوں اور آپ کو پیغام دیتا ہوں یہ کہ ہم تو چراغ اول شب ہیں، ہم تو چراغ اول شب ہیں. اول شب بجھ جائیں گے، ارے تم ہی جوانوں آخر شب تک دیپ سے دیپ جلاتے رہنا. ناباد. اور آپ کی وساطت سے قرارداد پیش کرتا ہوں پولیس کے اعلی افسران کو، انتظامیہ کے اعلی افسران کو، شریف برادران کو، پنجاب کی حکومت کو کہ فوری طور پہ محمد مالک شہید کے قاتلان کو گرفتار کیا جائے، ناموس رسالت کو پامال کرنے والے مجرموں کو گرفتار کیا جائے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، وگرنہ سارا معاملہ آج بھی پاکستان میں بھی اور روز حشر میں بھی آپ کا گریبان ہوگا اور ہمارا ہاتھ ہوگا انشاءاللہ تعالی. یہ آپ کی وساطت سے میں قرارداد کرتا ہوں اور مذمت کرتا ہوں ان افسران، پولیس افسران کی جنہوں نے یہاں تک ہمیں پہنچایا اور 4 مار ہو گئے، کچھ نہیں کر سکے اور مقدمے کو رخ کو ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں معطل کیا جائے اور انہیں کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ان کی غفلت اور ان کی یہ رشوتستانی اور ان کی ملی بھگت کی سزا دی جائے. کیا آپ کو منظور ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم دے اور ہم سب کو جو کچھ ہم نے آج سنا ہے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھوکریں کھاتے پھروگے ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھروگے ان کے در پہ پڑ رہو. قافلہ تو اے اللہ اول گیا آخر گیا.